حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے؟ صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا، اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجاہت اور عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک دن اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ Subscribe.